اب یہ دعائیں جو ہیں یہ مانگنے کا طریقہ بتا. اچھا یہ پہلے بھی عرض کی ہے دعائیں مانگنے کے لیے نہیں سکھانے کے لیے. یہ جو دعائیں کمیل ہے نا یہ جو دعائیں کمیل ہے یہ بھی سرکار نے تعلیم دی تھی. کس کو؟ کمیل. پہلے بھی تعلیم دی تھی. کس کو؟ خضر کو. پہلے خضر کو تعلیم دی پھر کمیل کو تعلیم دی. اور علی بادشاہ نے کمیل کو یہ دعا تعلیم دے کے یہ ثابت کر دیا کہ میں علی جب چاہوں کمیل کو خضر سے افضل کر دوں. میں علی جب چاہوں خضر سے کمیل کو بھی افضل کر دوں. تو یہ دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمیں سکھانے کے لیے. اب یہ اللہ کے اسم ہیں اور یہ اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے اسم ہے توجہ میری طرف کیجیے. یہ اللہ کے اسم ہیں اور یہ اکٹھے ہوتے ہیں ساتھ رہتے ہیں. اب مجھے یہاں پہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا پردہ کون سا ہے وجہ اللہ کون سا ہے. آپ خود سمجھ جائیں گے اتنا بامعرفت مجمع ہے باعظمت مجمع ہے. آپ سمجھ جائیں گے یہ اسم جو ہے یہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور ایک اسم حجاب اللہ نے وجہ اللہ کو عطا کیا تھا. ایک اسم اللہ کے پردے نے اللہ کے چہرے کو عطا کیا تھا. اس کا نام ہے عباس. اس اسم کا نام ہے عباس. جملہ میں آپ پڑھوں گا پھر معرفت والے چہروں کی زیارت کروں گا پھر دیکھوں گا معرفت کے کس مقام پہ کون بیٹھا ہے. اس نام کا اس اسم کا مطلب ہے عباس. اس کا نام ہے عباس. اللہ کے اسم کا نام ہے عباس جس کا مطلب ہے جو علی نے بیٹے رسول کو دیے تھے فتح مبالہ کی خاطر اسے حسنین کہتے ہیں. اور جو سیدان علی کو دین کی فتح کے لیے بیٹا دیا اسے عباس. سیدان دین کی فتح کے لیے علی کو دیا اسے عباس کہتے ہیں. اور یہاں پہ چلے مبالہ کی بات آ گئی تو یہ بھی ضمن بات کرتے چلے کہ مبالہ میں رسول جب گئے تھے نا تو آگے رسول تھے پیچھے سیدات تھی پھر پیچھے علی تھے. آگے رسول تھے. منظر کیا تھا؟ رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور حسین چل رہے تھے. الحسین منی و انا من الحسین. رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور حسین چل رہے تھے. حسن نے رسول کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور مدت کے بعد آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ ابو طالب کی حویلی میں ابو طالب کی انگلی پکڑ کے کیسے چلتا تھا. مدت کے بعد آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ ابو طالب کی حویلی میں ابو طالب کی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ کیسے چلتے تھے. اب منظر کیا تھا؟ آگے رسول تھے حسین کو اٹھایا ہوا تھا پیچھے سیدہ ان سے پیچھے وجہ اللہ ان سے پیچھے وجہ اللہ آگے حجاب اللہ آگے حجاب اللہ پیچھے وجہ اللہ. اس کا مطلب ہے حجاب اللہ نے وجہ اللہ کو چھپا رکھا ہے. حجاب اللہ نے وجہ اللہ کو چھپا رکھا تھا. یہ منظر تھا. اور جیسے ہی سرکار پہنچے نا مبالہ میں میدان میں پہنچے تو جب عیسائیوں نے دیکھا نا سب سے پہلے انہوں نے کہ آگے کون تھے رسول تھے اور انہوں نے حسنین کو اٹھایا ہوا تھا نا سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ حسنین کو دیکھا. جب حسنین کے چہروں کو دیکھا نا تو پھر خود ہی جو عیسائی تھے وہ ہار مانگے. انہوں نے کہا ہم نے مبالہ نہیں کرنا. اب یہاں پہ چند مصرے پڑھتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. میدان میں جو آئے تھے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبین تو وہ کیسے. میدان مباہلہ میں جو آئے تھے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبین تو وہ کیسے. علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کے وہ سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے. خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے. انہوں نے آنا چلے یہ سرکار عباس جو تھے نا یہ بھی ایک معاہدہ ہے. یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا مبالہ والا یہ بھی معاہدہ ہے. ذاکرین بھی دیکھ کے پڑھ لیتے مجھے اجازت ہے. یہ جو معاہدہ ہوا تھا مبالے والا ماشاءاللہ آپ کی بابا سے بلند سلام.
سرکار عباس آئے تھے نا، یہ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا. ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار امیر کائنات کا اور جناب ام المؤمنین کا عقد ہوا تھا تو پھر نتیجہ عباس سے نہیں. عقد کا نتیجہ عباس نہیں، معاہدے کا نتیجہ. یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور معاہدہ پتہ کیا ہوا تھا؟ قصر تطہیر میں بیٹھ کے نا کچھ باتیں سرکار علی نے کی تھی، کچھ باتیں سیدہ نے کی تھی. اب جو باتیں پہلے سیدہ نے سنی تھی اور جناب امیر کائنات نے کی تھی نا، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا. علی بادشاہ نہ سیدہ کی طرح مخاطب ہو کے فرماتے ہیں تمہارا ہونا حبیب یزدان کے واسطے افتخار بھی ہے، تمہارا ہونا حبیب یزدان کے واسطے افتخار بھی ہے. عظیم ان کے جو معجزے ہیں تمہارا ان میں شمار بھی ہے، عظیم ان کے جو معجزے ہیں تمہارا ان میں شمار بھی ہے. مخصوص فرماتے ہیں نبی کی عطرت کے گرد تیری طہارتوں کا حصار بھی ہے، نبی کے ارد گرد تیری عطرتوں کا حصار بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں جہاں کے سب سے بڑے سقیفے، جہاں کے سب سے بڑے سقیفے یہ عطائے رب کبیر تم ہو. سرکار فرماتے ہیں خدا کا قرآن کہہ رہا ہے خدا کا خیر کثیر تم ہو. خدا کا قرآن کہہ رہا ہے خدا کا خیر کثیر تم ہو. بادشاہ فرماتے ہیں تیری رعایا کا نام حوا، تیری رعایا کا نام حوا تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے. تیری رعایا کا نام حوا تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے. بطول کیوں ہے جناب مریم؟ تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے. تیری رعایا میں جناب مریم، اور بطول کیوں ہے جناب مریم؟ تیری فضائل کی ذاکرہ، تیری فضائل کی ذاکرہ ہے. اب سیدہ کا جواب سنیں گے. سیدہ نے کیا امیر کائنات کو جواب دیا؟ میری بیوی نا امیر کائنات کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے عقیدتوں کے جو آسمان ہیں، عقیدتوں کے جو آسمان ہیں ان آسمانوں کے آسمان ہو. عقیدتوں کے جو آسمان ہیں ان آسمانوں کے آسمان ہو. میرے بابا کی دل کی ڈھارس نبی کی عطرت کے صاحباں ہو. میرے بابا کے دل کی ڈھارس نبی کے عطرت کے صاحباں ہو. میرے بابا کے دل کی ڈھارس نبی کے عطرت کے صاحباں ہو. عقیدتوں کے جو آسمان ہیں ان آسمانوں کے آسمان ہو. میری مخدومہ فرماتی ہے میری نمازوں کی روح تم ہو، میری نمازوں کی روح تم ہو، میری دعاؤں کے رازداں ہو. میری نمازوں کی روح تم ہو، میری دعاؤں کے رازداں ہو. علی جو میرا شرف ہے بہت کو میں آج تم کو بتا رہی ہوں. میں خانہ ہے لا مکان کی دولت، میں خانہ ہے لا مکان کی وارث آج اس دنیا سے جا رہی ہوں. سیدہ فرماتی ہے جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول پر. سیدہ فرماتی ہے جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر. یہ تیرا احسان ہے تو ہے آیا خدا کے دین کا اصول بن کر. یہ تیرا احسان ہے تو آیا خدا کے دین کا اصول بن کر. مخدومہ فرماتی ہے اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر. میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر. میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر. زمین پکڑ کے بیٹھنا جو ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ میں نے پیاد پتری کب دینی ہے، وہ ابھی زمین پکڑ کے بیٹھے ہوئے ساختہ زبان پہ علی علی کی صدا نہ ہوئی تو پھر ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلیمان سے میں نے خیرات نہیں مانگی. مخدومہ فرماتی ہے ایک ایسا میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر. میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر. اداس مت ہو میں جا رہی ہوں، اداس مت ہو میں جا رہی ہوں. میں تیری ہر آس بھیج دوں گی. میں اپنے بابا کے پاس جا کر وہاں سے عباس بھیج دوں گی. وہاں سے عباس بھیج. اور اب بندے کہتے ہیں ایک نعرہ ہے کافیہ ہے لگانا چاہیے اچھی بات ہے لیکن میرا عقیدہ نہیں ملتا. میں اپنی بات کا یہ نعرہ ہے ایک تیری آس میری آس یا عباس. یہ آس کیا ہوتی ہے؟ امید ہوتی ہے اور امید ٹوٹ بھی جاتی ہے. یہ آس کیا ہوتا ہے؟ امید ہوتی ہے اور امید ٹوٹ جاتی ہے. یہ امید ٹوٹ جاتی ہے لیکن آل محمد کے یقین کو عباس کہتے ہیں. آل محمد کے یقین کو عباس کہتے ہیں. اور دو لائنیں پڑھی یہاں پہ جسے سب آس کہتے ہیں. یقین کہتا ہوں میں اس کو
جسے سب آس کہتے ہیں، یقین کہتا ہوں میں اس کو جسے سب آس کہتے ہیں، کیوں سفی شبیر بھی مشکل میں یا عباس کہتے ہیں، سفی شبیر بھی مشکل میں یا عباس کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ کا نتیجہ تھا سرکار عباس۔ سرکار عباس زمین پہ آئے 24 ہجری کو نا 24 ہجری کو سرکار عقیل جو تھے نا وہ پیغمبر بن کے علی بادشاہ تھے، ماشاءاللہ۔ سرکار عقیل جو تھے وہ علی بادشاہ کے پیغمبر بن کے سرکار عباس کے نانا کے گھر آئے تھے۔ 24 ہجری کی بات ہے، 24 ہجری کو سرکار عباس کے نانا کے گھر جناب عقیل مولا علی بادشاہ کے پیغمبر بن کے آئے تھے۔ جناب حزام بن خالد کے گھر سرکار عباس کے نانا ہے، ان کے گھر آئے تھے، اور سرکار حزام بن خالد جو تھے نا وہ صلوات پڑھنے سرکار حزام بن خالد جو تھے نا وہ بغیر نالین کے اس کا استقبال کرنے آئے تھے جس نے اس کو بھیجا تھا جو معراج کی رات پردے کی دوسری طرف جوتی پہن کے کھڑا تھا۔ سرکار حزام بن خالد جو تھے نا بغیر نالین کے سرکار عقیل کی وہ استقبال کے لیے آئے اور بات طے ہو گئی۔ پھر سرکار عقیل واپس چلے گئے، پھر بعد میں سرکار علی کی بارات سرکار علی کی بارات آئی سرکار حزام بن خالد کے گھر، اور بتاؤ منظر کیا تھا؟ وجہ اللہ کے چہرے پہ سہرا تھا، وجہ اللہ کے چہرے پہ سہرا تھا۔ اموالی جو تھی نا جسے ہم ڈولی کہتے ہیں، وہ اموالی وہ بنو ہاشم کے کندھوں پہ تھی، یعنی آیت بنو ہاشم کے کندھوں پہ تھی اور قرآن ساتھ پیدل چل رہا۔ آیت بنو ہاشم کے کندھوں پہ تھی اور قرآن ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ یہ سرکار آئے، اور یہ سرکار عباس جو تھے نا یہ پھر اب جیسے ہی یہ معاہدہ میں تھی، اب جیسے ہی سرکار ام البنین گھر آئے نا تو سب سے پہلے امیر کائنات نے جناب سیدہ زینب سے کہا تھا کہ یہ سارے حجرے تیرے اختیار میں ہیں، اب ان میں سے کوئی ایک حجرہ بی بی کو دیں، اپنی ماں کو دیں۔ پھر بی بی نے فرمایا تھا بابا ماں کے لیے تو پھر ماں کا حجرہ، ماں کے لیے پھر ماں کا حجرہ۔ اچھا 26 ہجری یہ 24 ہجری کی بات تھی جب مولا کی بارات آئی، 26 ہجری 4 شعبان کو سرکار عباس زمین پہ تشریف لے۔ 26 ہجری 4 شعبان کو سرکار عباس زمین پہ آئے، اور سرکار عباس کے استقبال کے لیے وہ آیا جس کے مستقبل کا نام عباس۔ سرکار حسین آئے، ہاتھوں پہ اٹھایا، اور یہ پھر وہ پرانا منظر، پہلے بھی اس گھر میں ایک بچے نے دوسرے کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، ایک بچہ ہاتھوں پہ آیا تھا، تو یہ پھر وہی منظر بن گیا۔ اب سرکار حسین نے جیسے ہاتھوں پہ اٹھایا نا، محبت سے سرکار عباس کو محبت سے محبت کو دیکھنے لگے۔ سرکار حسین محبت سے محبت کو دیکھنے لگے۔ اب منظر کیا بن گیا؟ سرکار حسین کے ہاتھوں پہ سرکار عباس جتنے تک نا امیر کائنات اندر داخل ہوئے گھر میں، اور انہوں نے دیکھا کہ سرکار حسین نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا سرکار امیر کائنات نے کہ حسین بادشاہ کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، پھر بادشاہ کہتے ہیں مولا حسین اس کا تعارف تو کروا، مولا حسین اس کا تعارف تو کروا، یہ کون ہے جسے تمہیں ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے؟ تو پھر امام حسین بادشاہ تھوڑا مسکرائے تھے، مسکرانے کے بعد پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مسکرانے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ کا حکم ہے، تعارف میں کروا دیتا ہوں، اگر آپ نے تعارف پوچھا ہے تو پھر سنیے کہ یہ تعارف آپ میں کروانے لگوں۔ معصوم فرماتے ہیں معراج کے پردے میں جو بولا تھا وہی ہے۔ میں نے جملہ آہستہ پڑھا، ماشاءاللہ، دھیرے لہجے میں بڑی بات کہہ گئی۔ معصوم سرکار عباس کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، علی بادشاہ نے تعارف پوچھا، سرکار حسین نے عباس کا تعارف کروایا۔ معصوم فرماتے ہیں معراج کے پردے میں جو بولا تھا وہی ہے، معراج کے پردے میں جو بولا تھا وہی ہے، اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے، معراج کے پردے میں جو بولا تھا وہی ہے، اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے، ہر حرف و اولا کے سے بھی جو اولا تھا
وہی ہے. سرکار فرماتے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے نا سرکار حسین نے سرکار عباس کی چہرے سے نظریں ہٹائیں اور سرکار امیر کائنات کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں, بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں ہر سب جتنے بھی لوگ ہیں نا سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے, سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے. اب علی بابا بھی خود کو عباس کہیں گے, سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے, علی بابا بھی خود کو عباس کہیں گے. سرکار عباس جب اس گھر میں آئے تھے نا, جب جوان ہوئے تھے تو پہلے علی کی بیٹیوں نے اپنے قدموں پہ سرکار عباس کے قدم رکھوائے, اپنے قدموں پہ سرکار عباس کے قدم رکھوائے. یہ پردے کی پہلی مقام, سرکار عباس کے قدم اور بڑا مقام ہے سرکار عباس. آج میرا دل چاہتا ہے میں سرکار عباس اور جناب مرتجز جو تھے, یہ جو گھوڑے کی شبیہ آنے پاتے ہیں, چند باتیں یہ اس پہ قابل ہیں. یہ جو مرتجز کے مقام کیا ہے, اس کا کارنامہ کیا ہے, سرکار حسین کے گھوڑے کی جو شبیہ ہے نا, اس کے بڑے کارنامے ہیں. اور جناب عباس جو تھے وہ دنیا پہ جب آئے تھے, جوان ہوئے تھے, تو پہلے عباس نے علی کی بیٹیوں کے قدموں پہ قدم, یہ پردے کی پہلی, اور دعائیں مانگا کریں, علم کے نیچے کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کریں مولا سے.